قرآن مجید کا 3 سپارہ، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کیا کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے ضمن میں ایک مختصر سا خلاصہ۔ پہلی آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ بندے سارے میرے ہی ہیں، لیکن جب میں فضل کرتا ہوں تو کسی کو کسی پر فضیلت عطا کر دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ پہلی آیت 3 سپارے کی، رسول ہونے میں، نبی ہونے میں سارے برابر ہیں، پر ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کیا خوبصورت انداز ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ نے درجوں میں اس سے بھی زیادہ بلندی عطا فرما دی۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا، ایک کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ انداز دیکھیے، فرمایا کچھ سے کلام کیا اور کچھ کو پھر میرے رب نے درجوں میں اور بلندی عطا فرما دی۔ اب اللہ جس کو بلندی عطا کرے وہ کتنی بلندی پہ گیا ہے اس کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں۔ تو میرے اللہ نے بھی نہ بات کھلی چھوڑ دی، فرمایا چلو حساب لگاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول اور آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو وہ کدھر سے آئے اور کدھر گئے تھے۔ وہ تو بات بڑی دور نکل گئی، تم ابھی تک اس چکر میں ہو کہ کہاں سے آئے اور کہاں گئے۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ اور نہ حلیمہ بید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ لباس آدمی پہنا تو جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلی بن کے نکلیں گے۔ تو پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی اور اپنے محبوب کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر آگے بڑھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے میں وہ عظیم آیت ارشاد فرمائی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان ہے، شانوں کا بیان ہے، بلندیوں کا بیان ہے، اور اس کے کمال اختیار اور کمالات کا بیان ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت کریمہ ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث آپ نے آج رٹ لینی ہے، یہ رٹ لینی ہے آپ نے حدیث، اور اتنی پکی رٹنی ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ بچوں کے کانوں میں بھی بتانی ہے کہ یہ کام بھولنا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا، وہ مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مرنے سے پہلے پہلے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اللہ کریم نے نا آیت الکرسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس دین میں سختی کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر کیا ہے؟ وہ جو کافر بڑا اعتراض کرتے ہیں نا کہ دین تلوار سے پھیلا ہے، تو دین ان لوگوں نے فوجوں کے ذریعے پھیلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پارے کی آیت نمبر 256 میں وضاحت فرما دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہاں ہم نے صورتحال واضح کر دی ہے، حق بیان کر دیا ہے۔ اب جو بندہ انکار کرے گا اس حق کا وہ شیطان کے ساتھ ہے، اور جو ایمان لے آئے گا تو پھر اس نے ایک مضبوط چیز کو پکڑ لیا ہے، اور اس مضبوط چیز کو پکڑا ہے جس نے کبھی کھلنا نہیں ہے۔ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، سختی نہیں، لیکن نا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے نا سارے، تو اللہ اگر چاہے تو سارے کافروں سے کلمہ پڑھوا دے، لیکن رب فرماتا ہے میں تمہیں حق بتاؤں گا، مان لو گے تو جنت ہے، نہ مانو گے تو جہنم ہے۔ اس لیے جبر والی بات کوئی نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نا اسی بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ بھی ایک انوکھی فطرت ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ محبوب آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کیونکہ اللہ نے اسے ملک عطا فرمایا۔ اللہ نے بادشاہی دیا تو وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرنے لگ گیا، وہ کہتا ہے میں ہی رب ہوں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو بیوقوف نے دلیل کیا دی؟ نمرود کہنے لگا میں رب ہوں، تو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو کہتا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، دلیل کیا ہے؟ ایک سزائے موت کا قیدی منگایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہنے لگا بھی تمہاری سزا کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کل پرسوں پھانسی ہونے والی تھی. کہنے لگا جاؤ تم آزاد ہو. کہنے لگا دیکھ لو میں نے زندگی دے دی نا، حالانکہ یہ پرسوں مر جاتا. اور ایک بے گناہ کو پکڑا، تلوار ماری اور قتل کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم اس کی اس دلیل پر اعتراض کر سکتے تھے. آپ نے خاص غور کرنا ہے بات پہ. اعتراض کر سکتے کہ تو پاگل ہے، زندگی تو یہ ہے نا کہ جس کو تلوار سے مارا ہے اسے اٹھا کے دکھا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن جب کوئی بیوقوفوں جیسی دلیل دے نا، تو علم مناظرہ کا اصول یہ ہے کہ پھر اسے اس کی زبان میں جواب دیا جاتا ہے. پھر اسے پھر اس کو یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا. اب جس طرح کا منہ ہوگا تھپڑ بھی، یہ بزرگوں کی مثالیں ہیں نا. تو اس نے کہا جی دیکھو میں نے بھی بندہ ایک زندہ کر دیا، ایک مار دیا ہے. اب یہ اس کی بیوقوفوں جیسی دلیل تھی، لیکن چونکہ بندہ ہی بیوقوف تھا تو اس کی اس کو سمجھ نہیں آنی تھی. تو حضرت ابراہیم نے دلیل بدل لی اور آپ فرمانے لگے چلو پھر اگر یہی بات ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے نا تو اس طرح کر، فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال. چل یہ تو نے زندہ مردہ کر کے دکھا دیا نا، تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، تو کافر پریشان ہو گیا اس لیے کہ وہاں سے نکال سکتا نہیں تھا. تو جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا تو الجھے نہیں، بات ایسی کریں جس کا کوئی جواب موجود نہ ہو. یہاں مفسرین نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا نا یہاں پہ، کیونکہ بیوقوف تھا نا کہہ نہیں سکا، اگر کہہ دیتا نا کہ مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیں وہ مغرب سے نکالے. تو مفسرین کہتے ہیں اگر حضرت ابراہیم فرما دیتے نا تو رب کریم نے سورج مغرب سے بھی نکال دینا تھا. لیکن فبہت الذی کفر، وہ یہیں پہ نا رہ گیا. اللہ کے بندے ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک دہری آ گیا، وہ کہتا تھا کہ ساری مخلوق خود بخود بنی ہے. تو امام صاحب نے بھی علم مناظرہ کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی. وہ کہنے لگا جی خود بن گیا سارا کچھ. تو امام صاحب کہنے لگے چل چھوڑ، کل بات کریں گے تیرے ساتھ. وہ کل دوبارہ آیا تو امام اعظم دریا کے کنارے کھڑے تھے. کہنے لگا امام صاحب بڑے پریشان کھڑے ہو. تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے عجیب ہی نظارہ دیکھا ہے. ابھی ایک درخت خود بخود کٹا ہے اور خود بخود اس کے تختے بن گئے، خود بخود رندہ چلا ہے، خود بخود کشتی بن گئی ہے، خود بخود دریا میں اتری ہے، اور خود بخود کچھ بندوں کو ادھر لے کے آنے لگ گئی ہے، کچھ کو یہاں سے ادھر لے کے جانے لگ گئی ہے، سارا کچھ خود. وہ کہنے لگا حضور سیانے بیانے بندے ہیں، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی ہے، کبھی بندے خود بخود ادھر سے ادھر بھی گئے ہیں. آپ فرمانے لگے کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ اور اگر بندے ادھر سے ادھر خود بخود نہیں آ سکتے تو بتا یہ سورج اور چاند خود بخود ادھر سے ادھر کیسے روز چلے جاتے ہیں؟ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آ کے امام اعظم کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا آپ نے تو کمال کر دیا، میرا ذہن صاف ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھائے، میں بھی مدینے والے محبوب کا غلام بن جاتا. تو پکی دلیلوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے قرآن پاک. پکی دلیلیں یہ آئے سبق یہ دیتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں تو اب چونکہ سپارہ لمبا ہے بات رہ نہ جائے، پر یہ مضمون اتنا شاندار ہے کہ میرا یہاں رکنے کو دل کرتا ہے. وہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. اگرچہ جو پڑھتے ہیں اس پر کچھ سخت فتویٰ نہیں ہم دیتے، بعض آئمہ پڑھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی. ہمارے پاس دلیل ہے، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور حضور کا فرمان موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ دلیل اس طرح کی دو کہ سامنے والے کے ذہن تک بات پوری اتر جائے، آپ اسے سمجھا پائیں. امام صاحب نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنے آ گئے. 15-20 لوگ تھے. ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے صورت امام کے پیچھے، ایک ادھر سے بولتا پڑھنی چاہیے، ایک ادھر سے بولتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے تم سارے پڑھے لکھے لوگ ہو، یہ گفتگو کا طریقہ ہے؟ اس طرح بات کرتے ہیں کسی کے سامنے؟ میں اکیلا ہوں اور تم 15 لوگ ہو، کوئی ادھر سے بولتا ہے کوئی ادھر سے بولتا ہے، طریقہ کرو کوئی بات کا. وہ چپ کر گئے، کہنے لگے ویسے ٹھیک تو ہے، ہم تو غیر مہذب ہو گئے. امام صاحب کہنے لگے ایک بندے کو منتخب کرو، وہ میرے سامنے آئے.
انہوں نے ایک بندہ منتخب کر لیا. وہ کہنے لگا جناب یہ ہمارا نمائندہ ہے, یہ اگر جیت گیا تو ہم سارے جیت گئے, یہ اگر ہار گیا تو ہم سارے. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں منتخب کیا؟ کہنے لگے جی سارے بولیں گے تو سمجھ نہ آئے گی کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. تو امام صاحب کہنے لگے میرا بھی مسئلہ یہی ہے, ایک الحمدللہ رب العالمین پہ ہے اور دوسرا صراط الذین انعمت علیہم پہ ہے. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو امام آگے لگا لیا نا اس پر اعتبار کرو, اس پر اعتبار کرو. تو دلیل وہ دیں کہ جو دلیل سامنے والے کے ذہن میں اتر جائے. چلیں جی تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ کریم نے نا آگے ایک اور مثال بیان کی. یہ جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے نا, قبروں میں جائیں گے ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی تو کیسے اٹھیں گے. تو اسی پارے کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا وہ مسئلہ بھی حل کیا اور دو واقعات تفصیل کے ساتھ تیسرے پارے میں بیان فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو ایک ایسی بستی پر سے گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی, یعنی بستی تباہ ہو گئی تھی. وہ آدمی وہاں سے گزرا, وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. بہت سارے مفسرین کے نزدیک بعض نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ یہاں اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا تو ہم بھی کسی کو مخصوص نہیں کرتے, لیکن کثیر کی تعداد یہ ہے کہ حضرت عزیر تھے. آپ گزرے ایک بستی میں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بستی تباہ حال ہو گئی ہے اور زمین پلٹ دی گئی ہے, چھتوں کے اوپر لوگ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا بعد موتہا, مرنے کے بعد. خیال آیا, اللہ کریم نے نا انہی پہ موت طاری کر دی, حضرت عزیر علیہ السلام پہ. ان کے پاس تھوڑا سا کھانا تھا, ایک گدھا تھا, درخت کے نیچے لیٹ گئے گدھے کو باندھ کے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کی اور وہ 100 سال تک سوتے ہی رہے. وہ بے آباد بستی آباد ہو گئی, وہاں شہر آباد ہو گیا, دنیا آباد ہو گئی, زمانہ آباد ہو گیا. آپ جب سوئے تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. 100 سال کے بعد اٹھے, ثم بعثا, جب اٹھے قال کم لبثت, اللہ نے فرمایا کتنی دیر سوئے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم, کہنے لگے یا ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا سا حصہ. تو رب کریم نے فرمایا نہیں, آپ تو 100 سال تک سوئے رہے. فرمایا وہ دیکھو ذرا گدھے کی طرف. وہ گدھا جو تھا نا ان کا وہ گل سڑ گیا, ہڈیاں بکھر گئیں, اور وہ جو کھانا تھا نا پھل تھے, شربت تھا, سالن تھا, اس کا حال یہ ہے کہ لم یتسنہ, وہ باسی بھی نہیں ہوا. یہ ہے میرے رب کی قدرت. جس نے پہلے گل سڑ جانا تھا وہ باسی بھی نہیں ہوا, اور وہ گدھا اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں. تو رب کریم نے فرمایا سمجھ آئی ہے میں مردے کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کی یا اللہ ایسی سمجھ آئی ہے جو کبھی بھولے گی بھی نہیں. 100 سال تک سوئے رہے. یہ بڑا لطیف واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کے نا تو اپنے گھر گئے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. ایک بوڑھی اماں جس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی, اس کو جا کے سلام لی. تو آپ فرمانے لگے اس اماں سے یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اماں فرمانے لگی ہاں ہے تو عزیر کا, لیکن وہ تو 100 سال پہلے غائب ہوئے, دوبارہ آئے ہی نہیں. آپ فرمانے لگے اماں میں ہوں عزیر. اماں کہنے لگی کہ عزیر کی تو ہر دعا قبول ہوتی تھی, اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں, میری ٹانگیں جواب دے گئی ہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, آپ دعا کریں, اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو اللہ مجھے شفا دے دے گا. تو حضرت عزیر نے دعا کی تو رب نے انہیں شفا دے دی. حضرت عزیر کی عمر اس وقت بھی 40 سال تھی. حضرت عزیر کی عمر جب گئے تب بھی واپس آئے تو, اور حضرت عزیر کا بیٹا ان سے ملا تو اس کی عمر 118 سال تھی. پوتے بھی بوڑھے تھے. لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے اللہ کی قدرت ہے, یہ میرے رب کی قدرت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوتے, اور کچھ 17 سال کے 16 سال کے نوجوان ہیں تو سارا سال ان کا سفید ہو جاتا ہے. علامات وہ آ جاتی ہیں جو بوڑھوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے. اس طرح کر کے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. جب مومن قبروں سے اٹھیں گے نا, مومن آنکھ کھلے گی تو کہیں گے سویرا ہو گیا, جیسے ابھی سوئے تھے نا, کہیں گے دن چڑھ گیا. تو اللہ فرمائے گا ہاں دن بھی چڑھ گیا ہے اور رب رسول کے دیدار کا نظارہ بھی تمہیں دیا جائے گا. اٹھو بڑی شاندار صبح ہوئی ہے. اور کافر جب اٹھے گا تو کہے گا اوہو اب میرے لیے کیا نئی سزا ہے. تو اس سے بالکل آگے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ اسی بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا, رب کریم نے فرمایا یقین نہیں. عرض کی یا اللہ اطمینان قلبی کے لیے,
एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हकुल यकीन होता है। कहा या अल्लाह मैं इत्मीनान कल्बी के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले लो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। कुछ ने लिखा है कव्वा था, मोर था, मुर्गी थी, कबूतर था, मुख्तलिफ नाम आए। वो 4 परिंदे लिए, फिर उनको ज़िबा किया, फिर उनका कीमा बनाया, फिर गोश्त एक दूसरे में मिक्स किया, फिर 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पे रखा। अल्लाह ने फरमाया मिक्स हो गया ना आपस में, अब तुम आवाज दो। हजरत इब्राहिम ने आवाज दी और रब ने जिंदगी दी। और वो परिंदे अपनी टांगों पर चलते हुए हजरत इब्राहिम के पास आके खड़े हुए। तो फरमाया इब्राहिम जिस तरह इनको जिंदा किया ना, इसी तरह फिर कब्रों से मैं हड्डियां भी जिंदा करके निकाल दूं। तो मैं एक फलसफी को पढ़ रहा था, ये हमारे जदीद दौर के फलसफी बड़े अजीब बातें करते हैं। वो कहते हैं जी हवा ऐसी चलती है कि इंसान कब्र में होता है तो हड्डियां गल सड़ जाती हैं, तो कोई भी नहीं बचता। और फिर आप कहते हैं कि कुछ को अजाब होता है, कुछ को सवाब होता है। तो कब्र के अंदर जब मुर्दे चले गए तो आप ये भी कहते हैं बाद लोग के एक कब्र से 70-70 उठेंगे, तो एक को अजाब हो रहा है, एक को सवाब हो रहा है, ये क्या माजरा है? हमारे बुजुर्गों ने जवाब दिया है, हमारे बुजुर्गों ने ये जवाब दिया है कि ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सारी अल्लाह की कुदरत है। हर आदमी को ठंड लग जाती है सर्दियों के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे बंदे देखे हैं, बल्कि कोई मुझे कहेगा तो मैं दिखा दूंगा, सारी सर्दियां स्वेटर नहीं पहनते, फिर फौत हो जाते हैं। और कईयों ने 6 पहने होते हैं, फिर भी दांत के साथ दांत बाज रहा होता है। वो कहते हैं तौबा तौबा बड़ी ठंड है। ये भाई आबो हवा एक ही है, लेकिन वजूद के असर कबूल करने के मामलात भी और ही है। यही मामला कब्र में होगा। देखे ना हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के गधे ने भी आबो हवा लिखी और खाने ने भी। तो गधा गल सड़ गया पर खाना गला सड़ा। दूसरी बात यह कि कब्र में बंदे इकट्ठे हैं, तो किसी को अजाब तो किसी को सवाब। तो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2 भाई अगर एक पलंग पे सोए हों, तो एक ख्वाब में लाहौर होता है, दूसरा पेशावर होता है। सोए कहाँ होते हैं? इकट्ठे एक पलंग पे। वो एक कहता है मैं रात को लाहौर था, और दूसरा कहता है नहीं तू गलत कह रहा है, मैं तो पेशावर था। तो होते कहाँ हैं? तो अगर एक जगह पे आप मौजूद हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रूहानी तौर पर कहीं का कहीं पहुंचा दिया है, तो इसी तरह कब्रों में भी अगर किसी को अजाब होगा तो हो ही जाएगा, अल्लाह माफ करे। और अगर किसी पे रहमत होगी तो वो भी इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी राह में खर्च करने की बात इरशाद फरमाई। फरमाया अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो मैं तुम्हें 700 गुना करके वापिस करूंगा। अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कितना मिलेगा? यहां भी मामला यकीन करने का है। कौम को यकीन आ जाए ना कि डबल हो जाएंगे तो सारी कौम लुट जाती है। अगर इतना यकीन हो जाए ना डबल हो जाएंगे तो लुट जाती है। तो अगर ये भी यकीन हो जाए ना कि 700 गुना हो जाएंगे, तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि कौम लुटने को तैयार हो सकती है। लेकिन वहां लुट के बर्बाद होते हैं। रब रसूल के रास्ते में लुटेंगे तो आने वाली नस्लों को भी अल्लाह आबाद फरमा देगा, अल्लाह आबाद कर देगा आने वाली नस्लों को। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा आगे जब हम इस बारे में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बातें इरशाद फरमाई। एक तो इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हें ना 2 चीजों के बारे में अक्सर वर्गलाता है। एक तुम्हें कहता है कि कंजूसी करो, फकर तंगदस्ती हो जाएगी अगर खर्च करोगे, और दूसरा तुम्हें कहता है बेहयाई करो। अल्लाह ने फरमाया ये 2 काम तुमने करने नहीं, ना तुमने बुखल करना है और ना तुमने बेहयाई करनी है। और फिर आगे जाके इरशाद फरमाया कि दानाई बड़ी हिकमत है, अक्लमंदी बड़ी हिकमत है, जिंदगी दानाई से गुजारो। युतिल हिकमत मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है। वमन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसे अल्लाह ने दानाई दी ना, अकल, अल्लाह फरमाता है उसे हमने खैर कसीर अता की। काम सारे ही हो जाते हैं पर जो अकल के जरिए किया जाए ना, शेख सादी ने कहा था अगर तेरे पास 1 मन इल्म है ना तो 10 मन अकल की भी जरूरत है, फिर वो इल्म आगे पहुंचता है। 10 मन, 1 मन शऊर के साथ, दानाई के साथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना बड़ी दानाई के साथ दीन फैलाया है, बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ। हुजूर ने, एक शख्स ने आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता, 2 पढ़ूंगा। तो सहाबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कैसे इजाजत मिलेगी, नमाज तो फर्ज ऐन है, हर नमाज की हर रकत का हर सजदा फर्ज है, और ये पूरी 3 नमाजों की छुट्टी मांग रहा है। लेकिन हुजूर ने हिकमत से दीन फैलाया, दानाई से। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया अगर 2 नमाजें पढ़ोगे, 3 न पढ़ोगे तो कलमा तो पढ़ लोगे ना दिल से। हुजूर पढ़ लूंगा, फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लेना, कलमा पढ़ सही।
حضرت ابو हुरैरा कहते हैं उसने 3 नमाजों की छुट्टी की शर्त पर कलमा पढ़ा, अभी पूरा हफ्ता नहीं हुआ था कि उसने 5 नमाजें क्या तहज्जुद भी शुरू कर दी। उस शख्स ने फिर इशराक और चाश्त भी पढ़ी, वो सारी रात मुसल्ले पे भी बैठा। लिहाजा दानाई के साथ, घर भी आपका हिकमत से चलेगा, दानाई से चलेगा, दुकान भी आपकी हिकमत और दानाई से चलेगी। तो मुसलमान उसको नहीं कहते जो जज्बाती हो जाए, जो फटाफट मराने पे उतर आए, उसको कहते हैं जो बड़ी दानाई के साथ, हिकमत के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना 5वें से 6ठे रुकू में सूद की हुर्मत बयान की। अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सूद भी तिजारत की तरह ही है, ये भी तो कारोबार ही है, फरमाया कयामत के दिन ये इस तरह खड़े किए जाएंगे जिस तरह किसी को शैतान छू लेना, शैतान छूता है तो वो आदमी यूं हो जाता है जैसे पागल हो गया है। तो इन लोगों को जो सूद और कारोबार को एक कहते हैं, इन्हें भी कयामत में पागलों की तरह खड़ा किया जाएगा। और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया सूद छोड़ दो जो बाकी रह गया है, इससे जान छुड़ा लो। और अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तवील तरीन आयत कुरान मजीद की, आयत नंबर 282, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया जब भी तुमने लेन देन करना है उसे लिखना है। एक लफ्ज से ना मुझे तो कई दफा चिड़ी हो जाती है, वो लफ्ज है कि मुझे एतबार है। मैं कहता हूं कि वो वालिदैन बड़े जालिम हैं जो कहते हैं मुझे जवान बच्ची की केली कॉलेज जाती है तो मुझे एतबार है। जवान बच्चे को 10-20 हजार रुपया जेब में डाल के गली में भेज देते हैं और कहते हैं मुझे एतबार है। इसी तरह वो लोग भी बड़े जुल्म करते जो अपने भाई के साथ लेन देन करते हैं, तहरीर नहीं करते और कहते हैं मुझे एतबार है। अल्लाह को भी तो एतबार है ना अपने बंदों पे। तो रब फरमाता है मेरे बंदो जब लेन देन करो तो उसे लिख लो, ये कुरान का हुक्म है, ये मेरे रसूल की सुन्नत है, ये मेरे नबी का तरीका है। जब भी लेन देन करें उसे तहरीर करें, उसे तय करें, अच्छे तरीके से नोट करें, ताकि वो किसी जगह पे जाके भी कोई मामला भी कमजोरी का बायस न बने। तो इस आया करीमा में अल्लाह करीम ने यह भी इरशाद फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आगे जाके फरमाया कि जमीन आसमान में जो कुछ भी है उन सब का मालिक अल्लाह है। हमें अल्लाह ने जो कुछ दिया ना वो इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर हम मालिक होते तो कयामत में हिसाब ना देते, मालिकों ने कभी हिसाब नहीं दिया, हिसाब तो मुंशी देते हैं। अल्लाह ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चीजें दी हैं, इसलिए अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कयामत में ना मैं तुमसे एक एक नेमत के बारे में सवाल करूंगा। तो ये सारी अमानतें हैं अल्लाह की, जितना कुछ हमारे पास है, वो कोई भी सलाहियत हो, कोई भी कुव्वत हो, तो उसको सही सही इस्तेमाल करें अमानत को। फिर मेरे अजीज अल्लाह तबारक व तआला ने ना इस सूरह मुबारका के आखिर में हमें एक दुआ सिखाई है, वो बड़ी शानदार दुआ है। हर चीज तलब करती है कि उसको पढ़ा जाए, देखा जाए, पर उस दुआ के आखिरी लफ्ज ये हैं वाफ़ु अन्ना, अल्लाह हमसे दरगुजर फरमा। और आखिरी लफ्ज ये हैं कि वग़फ़िर लना, अल्लाह हमें बख्श दे, वरहमना, और अल्लाह हम पे रहम फरमा, इसलिए कि अंत मौलाना, तू ही हमारा मददगार है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिरों के मुकाबले हमें हमारी मदद फरमा। तो फिर आगे सूरह आले इमरान शुरू होती है। सूरह आले इमरान के बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह करीम ने फरमाया कि कुरान पाक में 2 किस्म की आयात हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं और कुछ आयात ऐसी हैं कि जो मुतशाबे हैं, जिनको समझने की जरूरत है। तो फरमाया जिनके दिलों में कजी है ना, खोट है, वो मुतशाबे आयात के पीछे जाते हैं। कुछ आयात बिल्कुल वाज़ेह हैं, कुछ को समझने की जरूरत है। तो 2 लोग कुरान पढ़ पढ़ के फसाद बर्पा करते हैं, ये वो लोग हैं जो मुतशाबिहात के पीछे लगते हैं, वाज़ेह आयात की तरफ नहीं जाते। हमारे जमाने में भी हम देखते हैं कि कौम ये जो वाज़ेह आयात है उन पर अमल नहीं करती, बल्कि कुछ ऐसी आयात, कुछ ऐसी बातें जिनको बड़ी गहराई और गहराई से समझने की जरूरत है वो लेके आ जाती है, कहते हैं ये फलसफा बयान करें। तो मैं क्या करता हूं, जो सीधी सीधी चीजें हैं पहले उन पे अमल कर लो ना। नमाजें 5 फर्ज हैं, वो पहले पढ़ो ना। माँ बाप की खिदमत फर्ज है, वो करो। हक सच बोलो, हलाल रोजी खाओ, जो है वो दयानतदारी का मुजाहरा करो, तो ये काम करो ना। फिर आगे फलसफे में भी चले जाएंगे, फिर मंतक की बातें भी छेड़ लेंगे। तो जो वाज़े वाज़े चीजें उन पर तो अमल कर लें, वो बारीकियों में जाना, पहेलियां जो है वो बुझाना और बड़ी बड़ी अजीब बातें करना, इनसे निकलें। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता करे। फिर इससे आगे जाके ना अल्लाह तबारक व तआला ने इसी आया करीमा के अंदर हजरत मरियम का जिक्र फरमाया है। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह तबारक व तआला की वो पाकबाज बंदी है,
جن کی ماں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بچہ دے گا نا تو میں وہ تیرے رستے میں دے دوں گی. یہ حضرت عمران علیہ السلام کی صاحبزادیاں جناب مریم اللہ کی ولیاں ہیں. عورت نبی ہو سکتی، یہ کیا ہیں؟ اللہ کی ولیہ. تو حضرت مریم جب وہ بچہ پیدا ہوا ان کی ماں نے منت مانگی تھی. یہ قرآن مجید ہے، یہ 3 پارہ ہے اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں آیت نمبر 34-35. اس سے آگے جب آپ چلیں گے تو یہ سارا مضمون سورہ آل عمران میں آپ کو ملے گا. تو جب آپ کی ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو اب حضرت جناب مریم سلام اللہ علیہا کی جو والدہ تھی نا، وہ ان کو لے گئی جناب زکریا علیہ السلام کے پاس. وہ ان کے خالو تھے. کہا میں نے منت مانگی تھی کہ میں بچہ ہوگا تو مسجد کے لیے وقف کروں گی، تو اللہ نے بچی دی ہے. تو حضرت زکریا نے جناب مریم کے لیے اوپر چھت پہ ایک محراب بنا دیا. وہ محراب کے اندر رہتی تھی، وہاں عبادت کرتی تھی. حضرت زکریا آپ کے خالو بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے. وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے اور ان کی پرورش کرتے، کھانے پینے کا خیال کرتے. بڑی خاص بات ہے، عقیدے کی بات ہے. جب سے پہلا سپارہ ہم نے شروع کیا نا تو تھوڑی سی دیر کے بعد وہ عقیدہ آ جاتا ہے جس عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قائم رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں یہاں بھی بات کھل کے کیسے واضح آتی ہے. حضرت جناب مریم جب جوان ہو گئیں تو حضرت زکریا ایک دن اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں. موسم بھی نہیں ہے اور وہ پھل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی نے اللہ کی ولیہ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، پوچھنے لگے حضرت زکریا یہ کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو حضرت مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ مجھے اللہ نے دیے ہیں. اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جب رب کسی کو رزق دیتا ہے تو پھر بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرماتا ہے. تو حضرت زکریا کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے. جب دیکھا نا کہ اللہ کی ولیہ کو اللہ نے بے موسم پھل دے دیے تو خیال آیا کہ میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، تو اگر رب اپنی ولیہ کو بے موسم پھل دے سکتا ہے اور دیتا ہے اپنے کرم سے، تو اپنے نبی کو بھی تو بغیر موسم کے اولاد دے ہی سکتا ہے نا. اب موسم تو گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن وہاں کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب نے قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا کو عطا فرمائے. تو اگر ولیہ کی محراب کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کے نبی دعا مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، تو ہم داتا علی اجمیری کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو، ہم غوث اعظم جیلانی کے مزار پہ جا کے دعا مانگے تو. امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے میں امام اعظم کی مزار پہ جاتا ہوں اور قریبی مسجد میں 2 نفل پڑھ کے ان کے مزار پہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. تو بھائی یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے نا، ان کو تو کھول کے دیکھو نا. کوئی اور معنی اس آیت کا، کوئی اور تفسیر، کوئی اور مفہوم. حضرت زکریا اس کے علاوہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھے تو دعا مانگی، بغیر موسم کے پھل دیکھے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ولیہ کے پاس دیکھے تو ولیوں والا مسئلہ حل ہو گیا. اگر وہ نبی ہوتی تو لوگوں نے فٹافٹ کہہ دینا یہ تو نبیوں کی بات ہے. تو میرے بھائی اگر کسی کو بغیر موسم کا پھل چاہیے تو کسی ولی اللہ کے پاس جائے، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائے، رب بے موسم پھل بھی عطا کرتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جا کے نہیں آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جناب مریم کو بغیر شادی کے بیٹا بھی عطا کیا، اور بیٹا بھی وہ عطا کیا کہ جو اللہ کے نبی ہیں، اور بیٹا بھی وہ دیا جنہوں نے پنگھوڑے میں باتیں کرنی شروع کر دی. یہ میری خواہش ہے کہ یہ آیتیں آپ نے ضرور پڑھنی ہیں. یہ آیت نمبر 39 اور 40 انہی پر میں بھی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی شان رب کریم نے بیان فرمائی. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. ان کی شان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نا مٹی کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں. میں پھونک حضرت عیسیٰ مارتے ہیں اور جناب عیسیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا ہے. پھونک کس نے ماری؟ اڑایا کس نے؟ وہ اتنی سی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں مٹی کی مورت بنا کے اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتی ہے، اڑنے لگتی ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تندرست کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، لا علاج کوڑوں کو، اور میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، کرتا اللہ کی اجازت کے ساتھ. اور اسی آیت میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو، اور وہ بھی بتاتا ہوں جو تم گھر میں چھوڑ کے آتے ہو.
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے تو رب اس میں جان پیدا کر دے، مردے میں جان بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ مادرزاد اندر کوڑوں کو آنکھیں بھی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ بھی زندہ کرتے ہیں اس کے اذن سے، جو کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک جملہ میرے اعلیٰ حضرت کا، اور بات بڑی اعلیٰ، فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھونک مار کے مردہ زندہ کرتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں میرے نبی تو ایک نظر دیکھ لیں تو مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے، مردہ دل۔ اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے محبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے۔ حضرت آصف بن برخیا اگر تخت لا سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی بیڑی اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے عقیدہ اور نظریہ قرآن ہے، حدیث ہے، ہم چونکہ پڑھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے، تو لوگ ہمیں فٹافٹ، آپ یقین کریں بڑے صاف ستھرے انداز میں لوگ آ کے کہتے ہیں جی دیکھو جی یہ کدھر سے آ گیا، تو میں نے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں نہ ہو ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے عقائد اور نظریات وہ ہیں جو رب کریم نے خود قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔